جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اس ویڈیو کو میں نے جب دیکھا تو میری عقل جو ہے حیران رہ گئی، اور باضابطہ طور پر یہ بدبخت، خبیث، بد نسل، یہ حرام خور گانے بجا کر ڈانس کر رہا ہے، گانا چل رہا ہے بیک سائیڈ میں، اور جو ہے یہ ڈانس کر رہے ہیں۔ اور یہ ویڈیو میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں، آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں کی ہے؟ آپ بخوبی اندازہ لگا چکے ہوں گے، یہ امریکہ کی کسی عیاش والے بیئر بار کی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی لندن کے جو ہے شراب خانے کی یہ ویڈیو ہے، بلکہ ملک عرب کی یہ ویڈیو ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر مکہ شریف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا وطن رہا ہے۔ اس جگہ کی بات ہو رہی ہے، اس جگہ کی یہ ویڈیو ہے۔ یہ سارے لوگ اسلامی پوشاک میں، اسلامی لباس میں وہی کے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر کے نزدیک ہوتے ہوئے، مکہ طیبہ میں ہوتے ہوئے، یہ ظالم، یہ بدبخت اتنا گھنونا، اتنا شرمناک کام کر رہا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ان کی حرکتوں سے، ان کے کاموں سے، ان کی تمام جو ہے معاملات سے پریشان ہو چکے ہیں اور شرمسار ہوئے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ وہ پاک سرزمین، وہ عظیم بابرکت والی زمین، جہاں دن و رات رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اترتی ہیں، اس جگہ پر رہ کر، اس سرزمین پر رہ کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رزق کھا کر یہ کیسے غداری کر رہے ہیں، مذہب اسلام کے ساتھ کیسے خلوار کر رہے ہیں۔ انہیں خدا و رسول سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ہی قرآن سے مطلب ہے، نہ ہی حدیث مصطفیٰ سے مطلب ہے۔ یہ ظالم، یہ بدبخت، یہ جہنمی، یہ مرتد، یہ کافر، یہ حرام خور، یہ سارے کے سارے جہنم میں جلنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ان پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے 14 سال پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ملک عرب والوں کے لیے، عرب والوں کے لیے جو ہلاکت ایک دن آئے گی، کہ یہ اپنے راستے سے بھٹک چکے ہوں گے۔ جس راستے پر میں ان کو چھوڑ کر گیا ہوں گا، یہ اس راستے پر نہیں ہوں گے، بلکہ اپنا الگ راستہ اختیار کر کے نہ خدا و رسول کے یہ وفادار رہیں گے، نہ مذہب اسلام کے وفادار رہیں گے۔ اور وہ دن بہت قریب ہو گیا ہے، اور بہت کچھ وہ ساری نشانیاں جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ آج یہ شراب پیتے ہیں، آج یہ زنا کرتے ہیں، آج جناب تمام معاملات جو شریعت مطہرہ کے اندر ناجائز و حرام ہے، جس کا سختی سے بائیکاٹ ہونا چاہیے، سختی سے ان سے اجتناب ہونا چاہیے، یہ بدبخت، یہ ظالم ان تمام کاموں کو شوق سے کرتے ہیں، اور اپنے پیسے کے بلبوتے پر، اپنے عیاشی کے نشے کی دھت میں یہ سارے معاملات کو شوق سے کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں۔ مجھے وہ شعر فراز احمد کا یاد آ گیا، اس نے کیا خوب لکھا تھا کہ پڑھتا ہوں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی بھی سعودی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ یہ ظالم، یہ بدبخت کسی کے نہیں ہیں، اور یہ ایسے گھنونے کام کر رہے ہیں جسے ساری کائنات کے سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو شرمسار ہونا پڑتا ہے۔ انہیں ان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان جو اللہ و رسول سے محبت کرتے ہیں، اس سرزمین پر اپنا قدم رکھنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے ترستے ہیں، اور کیسے ایسے عاشقان رسول ہیں، کتنے بے شمار لاکھوں کی تعداد میں عاشق رسول ایسے اس دنیا میں چلے گئے، اس آرزو میں چلے گئے کہ کاش ایک بار میری حاضری مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں ہو جاتی، لیکن اس کی حاضر نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن یہ ظالم، یہ بدبخت اس جگہ پر ہو کر اتنے شرم والے کام کر رہے ہیں، وہ بھی اسلامی پوشاک میں، اسلامی جو ہے لباس میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سعودیہ عربیہ کے لوگوں کو اچھا کہتے ہیں، وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر کریں، اور آپ خود فیصلہ کرنا کہ یہ ظالم، یہ بدبخت، یہ بد نسل کس طرح کے لوگ ہیں، اور کیا یہ اچھے ہو سکتے ہیں جو ڈانس کر رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، اور ویڈیو بنا کر جو ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس جگہ پر ہیں، وہ سرزمین کتنی بابرکت والی ہے، وہ جگہ کتنی عظمت والی ہے، اور اس جگہ کے بارے میں اللہ و رسول کی تمام رحمتیں، برکتیں جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ جاتے ہیں، اور اس جگہ کی سرزمین کی جو فضیلت ہے قرآن و حدیث میں بے انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔